وجہ سے نہیں آیا. الحمدللہ دونوں تہجد گزار تھے. میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی کہ وہ دعا بآواز کرا کرتے تھے، اور ہر نماز کے بعد اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے نام لے کر، مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ ہم فرسٹ کزن 108 ہیں، 8 پھوپھیاں 8 چچا، ان سب کے نام یاد رکھنا، اور وہ ہر نماز کے بعد. اور میں نے ساری عمر اپنے لیے ایک ہی دعا سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا. نہ عزت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ پیسے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. ڈا میڈیکل کالج میں بہت ساری باتیں ہمارے ڈاکٹر سہیل نے بتا دی ہیں، لیکن میں مختصراً، تو جب میں ڈا میڈیکل کالج میں 1979 میں انٹر ہوا تھا، اس کے ساتھ سول اسپتال، اس زمانے کا سول اسپتال میرے نزدیک اس حال میں تھا کہ وہاں جانوروں کا علاج بھی نہیں ہونا چاہیے. بستر اور ڈاکٹر ملتا تھا. بستر پہ عموماً بیڈ شیٹ نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی تھی تو پھٹی بھی ہوتی تھی، خون آلود ہوتی تھی، اور جو میٹرس ہوتا تھا اس کے اوپر جو ریگزین ہوتا تھا وہ پھٹا ہوتا تھا، اور وہ میٹرس کے اندر ہر قسم کی غلاظت ہوتی تھی. تو ڈا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، جو کہ مریضوں کے لیے دوائیاں جمع کر کے اور بلڈ خرید کے دیا کرتی. اس زمانے میں بلڈ، جیسے بتایا سہیل نے، کہ بلڈ بینک کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور بلڈ بکتا تھا، اور وہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے جو اپنا بلڈ بیچا کرتے. ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ بھی ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپاٹائٹس، ملیریا، سفلس. آج 10% ہیلدی پاپولیشن پاکستان کی ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی میں پازیٹیو ہے، اور ان کو اس وقت پتہ لگتا ہے جب انشورنس کرا رہے ہوتے ہیں یا کسی ہاسپٹل میں کسی اور وجہ سے جاتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی تھا اور لیور ان کا ختم ہو رہا ہے. پھر بلڈ بینک بنا، پھر فاسٹ فوڈ بنا. انڈس ہاسپٹل کا جو خواب دیکھا گیا وہ 1986 میں، جس وقت میں نے گریجویشن کیا تھا، میں ہاؤس جاب شروع کر رہا تھا. آپ نے مجھے رجسٹرار پہلے بنا دیا، میں آپ سے تھوڑا سا چھوٹا ہوں. تو ہاؤس جاب شروع کیا تھا. کراچی میں پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اوپر، جس میں کوئی 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور کوئی 450-500 لوگ زخمی تھے. اور جب ایمرجنسی آنا شروع ہوئی تو ڈیڈ باڈیز آ رہی تھی. اس کے بعد زخمی آنا شروع ہوئے، اسی میں زخمی بھی تھے. ہمارا ایک سسٹم انہیں ٹریاج کرتے ہیں کہ جی اس میں تو جان نہیں ہے، اس کو نہیں بچ سکتا، اس کو چھوڑو، دوسرے کو بچاؤ جو بچ سکتا ہے. بیڈ ختم ہو گئے، پھر فرش پہ ٹریٹ کیا. لیکن ایک بہت اچھی سی چیز نظر آئی کہ ایمرجنسی کے باہر ایک میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے. بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے، لاکھوں روپے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. دوائیوں کی ضرورت ہے، اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے، ڈرپس کی ضرورت ہے. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ پاکستانی قوم ایک عجیب قوم ہے. کرائسس میں پاکستانیوں سے بہتر کوئی قوم آج تک میں نے نہیں دیکھی، چاہے 2005 کا زلزلہ ہو، 10/11 کا سیلاب ہو، کووڈ ہو، یا ابھی جو سیلاب گزرا جس کا ماں نے تذکرہ کیا. بس میری دعا یہ ہوتی ہے کہ عام حالات میں بھی ہم ویسے ہو جائیں، تو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں صحت مند خوشحال پاکستان دیکھیں گے.